کا عنوان ہے کہ دعوت اللہ، دعوت اللہ، یعنی شوال المکرم کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں پہلی وحی آئی اور اس کے بعد خالق کائنات کے حبیب نے اللہ رب العالمین کا پیغام گلی گلی کریا کریا بستی بستی میرے مصطفیٰ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا. سبحان اللہ. محبت کے ساتھ بھی، اخلاق کے ساتھ بھی، معجزات کے ذریعے بھی. اور قرآن پاک کی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. قل، اے محبوب کہہ دیجئے میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف. کیا بات ہے یار. قل ھذہ سبیلی، سنیے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف. دنیا کو بھٹکی ہوئی مخلوق کو ملاتا ہوں اللہ کی طرف. 360 کو جو جھکنے والے تھے میرے مصطفیٰ کریم نے سب کو ایک کا برا بنا. سبحان اللہ. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف اعلیٰ بصیرت، حکمت کے ساتھ اور دنائی کے ساتھ. حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ لوگوں کو بلاتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کا رسول بن کے جو آیا، میں جو اللہ کا پیغام قاسم بن کے جو آیا، اللہ کا حبیب بن کے جو آیا ہوں، امت کے لیے رحمت بن کے جو آیا ہوں، امت کے لیے فرمایا اللہ کا پیغام لے کر بھی آیا ہوں، اور سارے جہان کے لیے میں خدا کا رسول بن کے آیا. خدا کے سارے جہان کے لیے میں اللہ کا پیغمبر اور خدا کا محبوب ترین امام الانبیاء بن کے آیا ہوں. بھٹکی ہوئی مخلوق کو، جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو آگ کو پوجا کرتے تھے، جو درختوں کے آگے سجدہ کرتے تھے، جو پتھروں کے آگے جھکا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سب کو، فرمایا آگ سے ہٹا کر، پتھروں سے ہٹا کر، فرمایا درختوں سے ہٹا کر ایک اللہ رب العالمین کا کار کروا دیا. سبحان اللہ. قل ھذہ، سنیے، اعلیٰ بصیرت انا ومن، اگلی بات، انا ومن اتبعنی. فرمایا جس طرح میں محمد اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، لوگوں کو بلاتا ہوں، تو میرے ماننے والوں کا بھی یہی راستہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلائیں. آمین. میری اتباع کرنے. انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ، اے لوگوں اللہ کی ذات پاک ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں سے بیزار ہوں. یہ آیات کا لفظی ترجمہ تھا، یعنی اس آیات میں دعوت اللہ اور لوگوں کو، اس طرح آج کے دور میں اگر کسی مسلمان کے کہنے پہ، کسی مسلمان کے آنکھیں پہ کوئی ایک محمد کا سچا غلام بن جائے، سبحان اللہ. کسی کے کہنے پہ یا آپ کے کہنے پہ کوئی نمازی بن جائے، کوئی پرہیزگار بن جائے، کوئی متقی بن جائے، خدا کی قسم اس انسان کے لیے فرمائے بخشش کا ذریعہ انہیں ایک ہی کافی ہے. سبحان اللہ. قرآن کا انا ومن اتبعنی، میں جس طرح میں خدا کا رسول لوگوں کو بلاتا ہوں تو یہی راستہ میرے ماننے والوں کا بھی ہے کہ وہ لوگ بھی، فرمایا کہ جو راستہ، جس راستے پہ میں چل رہا ہوں، چلنے کا حکم دے رہا ہوں، فرمایا یہی راستہ ان لوگوں
کا ہے جو میری اتباع کرنے والے کرنے والے ہیں. آمین. ہاں. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنو ایمان والو، میرے پاک پیغمبر نے اللہ کے پیغام کو کیسا پہنچایا. خدا کی قسم میرا پاک پیغمبر فرمایا رات کو مصلی بچھا کر اس امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا تھا. آمین. اس امت کے لیے رات کو میرے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے. اے اللہ میری امت کو ہدایت عطا کر دے. اے اللہ میری امت کو دین کا فہم عطا کر دے. اے اللہ میری امت کو قرآن کا فہم عطا کر دے. رات کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے مانگتے تھے اور دن کو فرمایا لوگوں کے دروازوں پہ جاتے تھے. فرمایا ایک فرمایا دعوت اللہ لے کر جاتے تھے. صبح سے لے کر شام تک میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہی عمل رہتا تھا. کوئی میرے مصطفیٰ کو پتھر مارتا، کوئی میرے مصطفیٰ کو دیوانہ کہتا، کوئی میرے مصطفیٰ کو کچھ کوئی کہتا، لیکن میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے لوگوں جو کچھ بھی کہتے رہو میں خدا کا پیغام پہنچاتا رہوں. میں آیا کہ خدا کا نبی بن کے آیا. خدا نے بھی ویڈیو لگائی. قرآن پاک نے فرمایا ایھا المدثر، اے فرمایا چادر اوڑھنے والا پیغمبر. سبحان اللہ. یا ایھا المدثر، فرمایا اے میرے محبوب، فرمایا مزمل کی چادر اوڑھنے والے نبی ربک فکبر، ذرا پوچھئے نا اپنے رب کی بڑائی بیان کیا جائے، اپنے رب کے بول بولے جائیں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی جائے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اے میرے مصطفیٰ جس طرح میں نے آپ کو پاک بنا دیا ہے میں نے آپ کے بستر کو بھی پاک بنا دیا ہے، آپ کے وجود کو بھی پاک بنا دیا ہے. سنو ایمان والو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نا بار بار جاتے تھے. کبھی ابو لہب کے دروازے پہ، کبھی ابو جہل کے دروازے پہ، کبھی عتبہ کے دروازے پہ، کبھی کسی اور کافر کے دروازے پہ. وہ لوگوں مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. مان لو مجھے خدا کا رسول، مان لو مجھے اللہ کا نبی، مان لو مجھے خدا کا پیغمبر، کر لو میری اطاعت، دیکھ لو میرے چہرہ مصطفیٰ، اور کامیاب ہو جاؤ گے، جنت کی حقدار بن جاؤ گے. سنو ایمان والو، ایک مرتبہ نا علماء لکھتے ہیں میرے بھائیوں 3000 مرتبہ 3000 مرتبہ میرا پاک پیغمبر ابو جہل کے دروازے پہ اللہ کا پیغام لے کے گیا. سنو ایمان والو، اصل بات یہ ہے میرے نبی کے غلاموں، اصل بات یہ ہے کہ آج مجھے اور آپ کو یہ کلمہ مفت مل گیا. ہاں جی. ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمارا گھر کا ماحول مسلمان تھا. یار میرے دادا پردادا، آپ کے دادا پردادا، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین، آپ کے دادا وہ مسلمان تھے. خدا کی قسم پوچھ اس کلمہ طیبہ کی قدر بلال حبشی سے کیا، جن کو کافروں نے گرم تپتی ہوئے صحرا پہ لٹایا جاتا تھا، گرم آگ کے کونوں پہ بلال حبشی کو لٹایا جاتا تھا مسلمان بھائی. تو لیکن ان لوگوں نے اس کلمے کو پہچانا ہے، اس کلمے کی قدر کی ہے. اس لیے جو مسلمان اس کلمے کی قدر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کلمے کے اوپر بھی اس انسان کا خاتمہ بالایمان کر دیتا ہے. ہمارے لیے علامہ اقبال کہہ گئے کہ ہم نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نکاح مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نکاح مسلمان نہیں
تو کچھ بھی نہیں. میرے نبی کے غلاموں کلمہ زبان سے پڑھنے سے کام نہیں آئے گا جب تک یہ کلمہ دل پہ اتر نہ جائے, جب تک دل گواہی نہ دے. مسلمان بھائیوں سنیے, میں آپ کے 2-4 واقعہ سناتا ہوں صحابہ کرام کے. میرے پاک پیغمبر ایک مرتبہ ابو جہل کے دروازے پہ گئے اللہ کا پیغام لے کر, اور میری بات کو مان لے کامیاب ہو جائے گا. ابو جہل, میں خدا کا رسول بن کے آیا ہوں, تمہارے لیے رحمت بن کے آیا ہوں, تمہارے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستک دی. بارش ہو رہی تھی, موسم میرے بھائی اتنا ٹھنڈا تھا, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, سردی کا عالم تھا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے. دستک دی ابو جہل کے دروازے پہ. ابو جہل کے دروازے پہ جب دستک ہوئی تو کہنے لگا اپنے آپ کو, یار کوئی اتنی مشکل وقت میں جو بھی دروازے پہ آیا ہے کوئی بہت بڑا حاجت مند ہے, سخت سردی کے اندر آیا ہے, بارش ہو رہی ہے, فرمایا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, یہ کچھ زیادہ ضرورت مند آیا ہے دروازے پہ. اپنی بیوی کو کہہ کے آیا ہے جو بھی دروازے پہ آ جایا اس کی بات کو ضرور مانوں گا, اس کو خالی نہیں لٹاؤں گا. سنو ایمان والو, اپنے گھر سے چند قدم جب اپنے دروازے پہ آتا ہے, جب دروازہ کھولا تو میرا مصطفیٰ کھڑا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کھڑے تھے. ابو جہل پوچھتا, ہاں بھائی ادھر آئے ہو بھتیجا محمد؟ اے میرے, فرمایا بھتیجا محمد کدھر آئے ہو؟ فرمایا کہ میرا تو ایک ہی پیغام ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنا کامیاب ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ پڑھنا کامیاب ہو جائے گا. اسی رات کتابوں کے اندر آتا ہے ایمان والو, اسی رات ابو جہل کے گھر میں بکری سوئی, بکری نے بچہ دیا. ابو جہل کہتا ہے ہاں ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے ساتھ دونوں وہ گر جائیں, صلی اللہ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل میرے مصطفیٰ کو کہتا ہے رات میری بکری نے بچہ دیا, اگر وہ بچہ رات بھر کا, اب صبح ہو گئی, تھوڑے ہی گھنٹے کا وہ بچہ ہے, اگر وہ آپ کی رسالت کی وہ بکری کا بچہ گواہی دے دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. کیا شان ہے یار میرے مصطفیٰ کی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل دیکھ لے, اپنی بات پہ پختہ ہو جا. بچی نے بول پڑا ہے, کہہ دو یار. بکری کے بچے نے, میں اللہ کے حکم سے باذن اللہ سے میں بکری کے بچے کو بلا لینا ہے, تو اپنی زبان پہ قابو رہے. پتھراں تائی کلمہ پڑا جاندا, کہہ دو یار. یہ ہے پتھراں تائی کلمہ پڑھا جاندا ہے, کہ ان بولیاں نوں بی بلا جاندا ہے, ان بولیاں نوں بھی کہ وہ بلا جاندا ہے, کہ وہ بندیا تائی گلا کرا جاندا ہے, ان بولیاں نوں بھی بلا جاندا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل سوچ لے, ابو جہل کے ہاتھ میں وہ بکری کا بچہ ہے جو رات بھر کا ہے ایمان والو,
اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے ابو جہل، میرے پاک پیغمبر بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، میرے پاک نبی اس کو پکا کر رہے ہیں، ذرا دیکھ لا ابو جہل، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں پڑھا دیتا ہوں، ابو جہل کا وعدہ ہوا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بکری کا بچہ بتا میں کون ہوں؟ سبحان اللہ۔ اے ابو جہل کے ہاتھ میں یوں بکری کا بچہ لے کے کھڑا ہے، رات بھر کا بچہ ہے ایمان والو، کوئی مہینے کا نہیں ہے، کوئی ہفتے کا نہیں ہے، اس لیے تو کسی نے کہنے والے نے کہا کہ وہ پتھراتی کلمہ پڑھا سبحان اللہ۔ چٹیا وہ پتھراتی کلمہ پڑھا جانتا ہے کہ وہ گنگیا تئی گلا کرا جانتا ہے، ان بولے آنو بھی وہ بلا جانتا ہے کہ سکیاں کھجوران بھی اگا جانتا ہے، سکیاں کھجوران بھی اگا جانتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بکری کا بچہ بتا میں کون ہوں؟ کون ہوں؟ آمین۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم رات بھر کا بچہ ہے، اور حدیث اس بات سے بھری پڑی ہے ایمان والو، رات بھر کا بچہ ابو جہل کے ہاتھ کے اندر ہے۔ فرمایا بکری کا بچہ کہتا ہے انی رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بکری کا بچہ ہے، خدا کی قسم میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھی ابو جہل تیرا تو وعدہ ہے، اگر یہ بکری کا بچہ بول پائے، آپ کی رسالت کی شہادت دے دے، یہ بچہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرمایا نا اے محمد مصطفیٰ، یہ آپ کا اس پہ جادو چل گیا، آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ خالق کائنات نے سورۃ البقرہ کی آیات کو اتار کر میرے پاک پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اے میرے پاک پیغمبر پریشان نہ ہو، میں نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، حق بات کے سننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر یا علی یا علی۔ سنیے، میں نے قرآن کی جو آیات پڑھی ہے نا، اس کا تعلق بھی دعوت اللہ سے ہے۔ شوال محرم کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے جس طرح رمضان مبارک میں پہلی وحی اتری، 27 رمضان مبارک کو قرآن کی پہلی آیات آئی، پہلی وحی آئی، اس کے بعد میرا مصطفیٰ خدا کا رسول تو پہلے بھی تھا، اب اعلان نبوت کا اظہار کر دیا، تو پھر یہی مہینہ شوال مکرم کا تھا جو میرے مصطفیٰ نے کریا کریا بستی بستی خود اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو رحمت اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک شخص جس کا نام دہیہ کلبی ہے، سنو یار، دہیہ کلبی، اور یہ شخص 700 گھرانہ، کتنے؟ 700 آدمی نہیں ہے، 700 گھرانہ۔ ہمارے پتری گاؤں میں کتنے گھر ہیں یار؟ پتری 700 ہے یا نہیں ہے؟ 700 گھرانے کا یہ امیر ہے اور ان کا یہ سردار ہے۔ تو آپ کو خبر پہنچی اگر دہیہ کلبی ایمان قبول کر لے تو 700 گھر اے میرے محبوب آپ کا سچا غلام بن جائے، بلکہ یوں کہوں تو بات بیکار نہ ہوگی، 700 افراد، 700 گھر جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بن جائے۔ میرے پاک پیغمبر سنیے، رحمت اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم دہیہ قلب الاسلام، اللہم دہیہ قلب الاسلام، اے میرے اللہ میں محمد دعا محبوب کرے یا اللہ پھر قبول نہ ہو، اللہم دہیہ قلب الاسلام، فرمایا اے میرے اللہ میں محمد دعا کر رہا ہوں
دہیا کے قلب کے اندر اسلام کی محبت عطا کر دے، اسلام سے آشنا کر دے، ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ ہدایت کا فرمایا ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھول دے، ہدایت کا راستہ دہیا قلبی کے لیے آسان کر دے۔ میرا مصطفیٰ علیہ السلام اللہم دہیا قلب الاسلام، اے اللہ دہیا کے قلب ایمان عطا فرما۔ ہزاروں میل ہے یار کا، مکے کا رہنے والا نہیں تھا وہ، ہزاروں میل اس کا گھر دور تھا، دعا مکے میں ہو رہی ہے۔ جی کہہ دو یار، دعا مکے میں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں رہتا تھا۔ دہیا کہتا ہے کہ میرے دل پہ چوٹ لگی۔ جی کہہ دو یار، دہیا کہتا ہے میرے دل پہ چوٹ لگی۔ میں نے کہا یار ہم نے سنا ہے مکے میں ایک اللہ کا نبی آیا ہے، مکے میں اللہ کا رسول ہے جس نے اللہ کے پیغام پہنچاتا ہے، دعوت توحید پیش کرتا ہے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا آگ کے پجاریوں کو آگ سے ہٹا کر خدا تک ملا دیتا ہے، پتھروں کو پجاریوں سے پتھروں سے ہٹا کر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ فرمایا آگ کے پجاریوں سے آگ سے ہٹا کر خدا تک ملا دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسا خدا کا رسول بن کے آیا، دل پہ چوٹ لگی۔ دہیا کہتا ہے چلو جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ محمد کیسا ہے، وہ محمد کیسا ہے، اس کا پیغام کیسا ہے، وہ خدا کی وہ اللہ کا پیغام خدا کی مخلوق تک کیسے پہنچاتا ہے یار۔ دہیا اپنے گھر سے چلا، سنی یار پتہ نہیں ہزاروں میل گھر دور ہے دہیا کا، اپنے گھر سے چلا، میرے پاک پیغمبر کو پتہ لگ گیا کہ دہیا آ رہا ہے، دہیا آ رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا پھر اور مانگنے لگ گئے۔ میرے پہ چلتا 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 سنو محبوب پاک کا اخلاق دیکھیے یار، جو آسی کو اپنی کملی میں چھپا لے، جو زخم کھا کر بھی دشمن کو دکھا دے، آسی کو اپنی کملی میں چھپا لے، زخم کھا کر بھی دشمن کو دعا دے، پھر اسے کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، پھر وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سنو ایمان والو، میرے مصطفیٰ کے غلام سنو، دہیا آ رہا ہے، مکے کے اندر پہنچا۔ میں نے قرآن کی آیات پڑھی ہے، آج میرا عنوان ہے دعوت اللہ، دعوت تبلیغ۔ تو قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا المدثر، سنو یا ایھا المدثر، بولو بولو یا ایھا المدثر، اے میرے محبوب ایک کمبر اوڑھنے والے اٹھیے نا ذرا، یا ایھا المدثر ایک کمبر کی چادر اوڑھنے والے نبی اٹھو، ربک فکبر، اٹھو اپنے رب کی بڑھائی بیان کیا، اپنے رب کے بول بولے جائیں، وثیابک فطہر، ہم نے آپ کے لباس کو اور آپ کی ذات کو پاک کرا دیا۔ تو میرے پاک پیغمبر دہیا آ گیا، بس تھوڑی ہی دور تھا، میرے پاک پیغمبر کو پتہ چلا کہ دہی آ گیا۔ میرے پاک پیغمبر نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، مزمل والی چادر اتار کر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مزمل والی چادر اتار کر دہی کے لیے بچھا دی ہے۔ اتنا بھی کچھ صحبی اخلاق ہوگا یار، خوش قسمت ہو تم لوگ اے پیغمبر کے غلاموں، بغیر مانگے ہم کو ایسا اللہ نبی عطا کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دہیا کے لیے اپنی مزمل والی چادر، رحمت والی چادر بچھا دی ہے۔ دہیا آیا،
صحابہ بھی بیٹھے تھے ایمان والوں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام بھی جلوہ فروز تھے، میرے پاک پیغمبر حالانکہ کافر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے، ابھی دل میں کفریت ہے، ابھی دل میں شرک و بدعت ہے، ابھی ساری نشاستیں اس کے وجود کے اندر ہیں، ساری باتوں کے باوجود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے، حالانکہ رسول اللہ کی فرمایا میرے پاک پیغمبر کے لباس کے لیے قرآن نے قسمیں اٹھائی، قسمیں اٹھائی ہیں قرآن کا، اس کے باوجود میرے پاک نبی نے چادر بچھا دی، رحمت کی چادر بچھا دی ہے، فرمایا دہی اسی چادر پہ قدم رکھتے ہوئے ذرا آگے آئیے، سنو اسی چادر پہ قدم رکھتے ہوئے آگے آئیے، لیکن وہ بھی اپنی قوم کا سردار تھا، کوئی بے وقوف نہیں تھا، کافر ضرور تھا لیکن شعور والا تھا، سمجھدار تھا، چادر کو اٹھا کر، سنو ایمان والو، چادر کو اٹھا کر بوسے دینے لگ گیا، کہا حضور مانتا ہوں کافر ضرور ہوں پر آپ بھی پاک ہیں، آپ کا لباس بھی پاک ہے، خود بھی پاک ہیں اور آپ کا لباس بھی پاک ہے، چادر کو اٹھا کر بوسے دینے لگ گیا ایمان والو، تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، کہا حضور گھر میں بیٹھا تھا پتہ نہیں کیا ہوا، حالانکہ اسلام سے نفرت کرتا تھا، دین اسلام کی کوئی بات کہتا اس کی بات کو میں خاموش کرا دیتا، پتہ نہیں گھر میں بیٹھا تھا، دل پہ چوٹ لگی ہے، کہہ دو یار دل پہ چوٹ لگی ہے، یار چوٹ کیوں نہ لگے، سنو اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیت اللہ میں آ کر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر یوں کہیں اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب عمر بن حشام، یا رب ذوالجلال ان دونوں میں سے جو تیری بارگاہ میں آنا ہو اس کا انتخاب اپنے اسلام کے لیے کر دے، ابھی دعا کے ہاتھ رسول اللہ کے چہرے پہ پڑے نہیں ہیں، عمر بن خطاب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، تو کہا حضور دل پہ چوٹ لگی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، ورنہ دہی میں نے دعا کی تھی اللہم دہیہ قلب الاسلام، اے اللہ کریم دہیہ کے قلب پہ اپنے ایمان کی روشنی عطا کر، اسلام سے اس کو محبت عطا کر دے، اسلام پہ چلنے والا بن جائے، یا اللہ کریم اس کے زیر سایہ 700 گھر ہے، اگر یہ مسلمان ہو گیا تو 700 گھر بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، تو دہیہ نے کلمہ پڑھا، سنو یار بعض صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے گناہ معاف ہو گئے، اور بعض صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے ان کے کلمے پڑھنے کے چرچی ہو گئے، ان کے چرچی بلند ہو گئے، دہیہ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اب مسلمان ہونے کے بعد آیا ہے رویا نہیں، بیٹھا ہے رویا نہیں، محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا رہا رویا نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد رونے لگ گیا، اتنا رویا کہ زمین تر ہو گئی، میرے پاک پیغمبر نے سہارا دیا، رحمت کا ہاتھ تیرا، دہیہ کیا بات ہے، اب تو تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو تم نے پیغمبر مصطفیٰ اور اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے، ورنہ کلمے میں اتنی طاقت و قوت رب العزت نے فرمائی ہے، جو کلمہ فرمایا کہ ایک مرتبہ انسان پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کلمے کی بدولت پوری زندگی کے پچھلے خطائیں اللہ معاف کر دیتا ہے، اب تو گناہ معاف ہو گئے، دہیہ اور ہونے لگ گیا، کہا حضور میں نے زمانہ جہالت میں لمبے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں میں نے، یہ کلمہ میں نے پڑھا پتہ نہیں، ٹھیک ہے آپ کی زبان مقدس سے گناہ نکل گیا، خطائیں معاف ہو گئی، پر میرے گناہ اتنے ہیں پتہ نہیں معاف ہوں گے یا نہ ہوں گے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا گناہ کیے ہیں، سنو ایمان والو، دہیہ کہتا ہے میرے سائے کے اندر 700 گھر ہیں، میں ان کا بڑا ہوں، میں ان کا چوہدری ہوں، وہ میری بات کو مانتے ہیں، میں اگر سندھی کہوں پھر بھی مانتے ہیں، اٹھ کہوں پھر بھی مانتے ہیں، جو کچھ ان کو کہوں
وہ میرے فرمایا سجدہ کرنے والے ہیں، میری بات کو آؤٹ نہیں کرتے، ماننے والے ہیں۔ میں نے زمانہ جہالت میں 700 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہوا کیا میرے بھابو، میرا اتنا بڑا گناہ ہے، ایک بچی نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 700 بچیوں کو اے محبوب خدا میں نے زندہ دفنایا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جانوں کو میں نے ان کو ختم کیا ہوا ہے۔ ایک جان بھی اتنی قیمتی ہے خالق کائنات کی مخلوق کی۔ میں نے 700 جانیں چھوٹی بچیوں کو چیخی چلاتی تھی، میں ان کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتا تھا، آوازیں آتی تھی، میں ٹس پہ بس نہیں ہوتا تھا۔ سنو ایمان والو، میرے قریب نے فرمایا یاد ان 700 بچیوں میں سے کیا کہ اپنی بچی بھی ہے؟ سنو ایمان، کہا حضور ہاں ایک بچی میری بھی، ورنہ کیسے؟ ذرا سنائیے۔ کہا رحمت اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں گھر سے باہر تھا، گھر آیا بچی ہوئی، کافی سالوں کے بعد آیا، بچی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ میں گھر آیا، میری گھر والی نے بچی ہمسائے کے گھر میں چھوڑی ہوئی تھی۔ جب میں گھر آیا بچی کا آنا جانا، تو میں نے کہا اپنی گھر والی سے پوچھا یہ کون؟ کہنے لگی یہ ہمسایوں کی ہے۔ فرمایا نہیں ہمسایوں کی نہیں، جو بار بار گھر میں آتی ہے، بیٹھتی ہے، چکر لگاتی ہے، لگتا ہے کہ یہ میری بچی ہے، کہ تو حاملہ تھی۔ فرمایا اور مان گئی۔ سنو ایمان والو، یا رسول اللہ، میں اپنی بچی کا بازو پکڑا، فرمایا کہیں اٹھائی، رسہ اٹھایا، اٹھا کر جنگل کی طرف لے گیا۔ بچی فرمایا اپنے گھر سے لے کر جنگل تک میری بارگاہ میں معافی مانگتی گئی، ابا میری جان کی بشک دے، میں آپ کے گھر سے نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ آپ سے کوئی فرمایا ماں کا مطالبہ کروں گی، نہ پیسہ روپے کا مطالبہ کروں گی۔ فرمایا یا رسول اللہ، میرے دل پہ پھر بھی اثر نہ ہوا، حتیٰ کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے فرمایا اس کہی کے ساتھ فرمایا قوہ خدا، فرمایا میرے چہرے پہ جب مٹی اڑ کر آتی تھی، وہ میری معصوم بچی فرمایا اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر میرے چہرے کو صاف کرتی۔ پھر بھی ترس آیا، مجھے پھر بھی ترس آیا۔ تو خدا کی قسم یہ کہانی بھیا قلبی رسول اللہ کو سنا رہا ہے، میرے پاک کے اوپر فرمایا ان کی آنکھیں فرمایا بارش فرمایا ساون کے بادلوں کی طرح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ رسول نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ریش مبارک تر ہو گئی۔ فرمایا دہیا اتنے بڑا گناہ، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 700 بچیوں کو تم نے، تو ابھی بات ہو رہی تھی، لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں پڑھا تھا، دل سے کلمہ پڑھا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کے مسلمان میں میرے بھائیوں ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اکابر لوگوں نے دل کے گہرائی سے کلمہ پڑھا تھا۔ آخر کار جب بات چیتیں ہو رہی تھی تو آسمان سے وحی آ گئی، فرمایا اس کو خوشخبری سنا دو محبوب، یہ چل کے آیا ہے، یہ آپ کی دعا سے آیا ہے، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے کہ زمانہ کی حالت میں، کفر کی حالت میں، کلمہ طیبہ کے بعد اسلام ساری پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیتا۔ اتنا پکا غلام بنا یارو، اور اس کی ادائیں سنو، آخری بات، اس کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی، دریا کرنے کی عالم بن گیا، قرآن کا قاری بن گیا، اور احادیث رسول اللہ کو سیکھنے والا بن گیا، اور آگے سکھانے والا بن گیا، اور باہر کے ملکوں میں رسول اللہ کا پیغام لے کر جاتا تھا دعوت اللہ کے لیے۔ تو اتنا، بلکہ زیادہ تر جب جبرائیل وحی لے کے آتے تھے تو دہیا قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ اللہ کے اتنا مقبول ہو گیا دہیا قلبی۔ میرے بھائیوں یہ ہے اصل غلامی۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، پھر اس کو اللہ سے رسول کی بات کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں۔
امداد کرنی ہوگی، پیغمبر مصطفیٰ اور اسلام کے دامن میں آنا ہوگا مسلمان بھائی، تبھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور